ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد حمد و ثناء رب جلیل وہدیہ صلاۃ و سلام بر سید عالم آقائے دو جہاں رہبر انس و جاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ آپ سب کو اور مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت الحاج پیر ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ اور سرکار مولوی غوث المعظم اعلیٰ حضرت الحاج پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کہ سالانہ عرس مبارک کی اس اختتامی دعا میں شامل ہوں، مجلس کبریٰ شریف میں شامل ہوں۔ حاضرین محترم، آپ لوگ دور دور سے یہاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جمع ہوئے، ملک کے طول و عرض سے اور بیرون ممالک سے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، ملک کے طول و عرض سے اور بیرون ممالک سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ طویل سفر اختیار کر کے، تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، اپنے مشرف خانے میں حاضری دی ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، موسم کی شدتیں برداشت کی ہیں، معاشی ابتری کے اس دور میں بے پناہ سفر کے اخراجات برداشت کیے ہیں، اور اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ، اپنے خاندان والوں کے ہمراہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اپنے کاروبار بند کر کے، اپنے کام چھوڑ کے، اپنی مزدوریاں چھوڑ کے، اپنے دفاتر چھوڑ کے، ہر چیز کو پسے پشت ڈال کے آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ حاضرین محترم، جن عظیم ہستیوں کی یاد میں یہ عرس مبارک منعقد کیا گیا ہے اور جس میں آپ آئے ہیں، وہ بے مثال ہستیاں تھیں، اللہ کے سچے بندے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام، عاشق غلام تھے۔ سرکار مولوی اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ تصوف اور طریقت میں فلسفے اور ثقافت کی علائشیں شامل ہوتی جا رہی ہیں اور یہ بجائے رحمت کے زحمت بنتا جا رہا ہے بہت سے لوگوں کے لیے، اور لوگوں کو ان سلاسل پہ اور اس طریقت پہ اور تصوف پہ تنقید کا موقع مل رہا ہے، تو آپ نے سیدنا شیخ سرہندی کی طرح یہ بیڑا اٹھا لیا کہ تصوف اور طریقت کو
فلسفے اور ثقافت کی آلائشوں سے پاک کرنا ہے۔ یہ جو چیزیں ہمارے طریقت کے اور سلسلے کے اس میں شامل ہو گئی ہیں، جو روایتیں، ان سے پاک کر کے، دھو کے، شفاف کر کے اسے نسبت رسولی سے منور کرنا، جو کہ اس کا اصل مشن تھا۔ یاد رکھیں کہ جتنے بھی اولیاء اکرام آئے، معین الدین چشتی اجمیری ہوں، شہاب الدین سہروردی ہوں، بہاؤالدین نقشبند ہوں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہو، یا کوئی بھی ہو، ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ مخلوق خدا کا ٹوٹا ہوا رشتہ ان کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جوڑا جائے، یعنی سب کو ایک نقطے کی طرف لایا جائے، اور وہ نقطہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس۔ لیکن ہوا کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اس کے بنیادی مقصد کو بھلا دیا اور صرف اپنے مشائخ اور اکابرین کے ناموں کے ساتھ ان سلسلوں کو جوڑ دیا، اور وہ جانے پہچانے جانے لگے اپنے اکابرین کے ناموں کے مطابق، اور جو بنیادی تعلیم تھی، جو تعلیم یہ اکابرین دیا کرتے تھے، وہ انہیں یاد نہیں رہی، اور علاقائی ثقافتیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو گئی۔ تو ہمارے سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیڑا اٹھایا اور سلسلہ نسبت رسولی کی بنیاد رکھی، اور یہ باور کرایا، ہمیں بتایا سب کو کہ کوئی سلسلہ بھی ہو، کوئی طریقت کا راستہ بھی ہو، کوئی ولی بھی ہو، کوئی شیخ کامل بھی ہو، ہر ایک کی تعلیم صرف اور صرف نسبت رسولی کا حصول ہے۔ لہٰذا سب لوگ اس پر اکٹھے ہو جائیں اور بنیادی نقطے کی طرف جائیں۔ اس لیے آپ نے تصوف کے مجدد کا کردار ادا کرتے ہوئے موڑا شریف کی اس پاک سرزمین میں، کہ جسے خواجہ محمد قاسم بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے تیار فرمایا تھا، اس میں نسبت رسولی کا پودا لگایا۔ اور حاضرین محترم، میرے اور آپ کے پیر و مرشد شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت الحاج پیر ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ جب یہ منصب سنبھالا تو آپ کا واحد اور ایک مشن یہی تھا کہ اس پودے کی باغبانی کرنی ہے، اس کی نشو و نما کا سامان کرنا ہے، اور سلسلہ نسبت رسولی کی خدمت کرنی ہے، اور اس کے نور کی کرنوں کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا۔ میں اور آپ اس چیز کے گواہ ہیں، اور خلفاء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب گواہ ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد نے یہ کام انتہائی احسن طریقے سے کیا، اور آج شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں نسبت رسولی کا پروانہ موجود نہ ہو۔ میں اور آپ آج جس شجر کے سائے میں بیٹھے ہیں، اس کی نشو و نمائی میرے مرشد شیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خون اور پسینے سے کی ہے۔ انہوں نے ساری زندگی نسبت رسولی کے لیے وقف کر دی، کوئی اور کام آپ کا نہیں تھا سوائے اللہ اور رسول کے اس عظیم راستے کے۔
عزیزان محترم، یہ وہ دو عظیم ہستیاں ہیں جن کی یاد منانے کے لیے آج آپ یہاں جمع ہوئے۔ ایسے لوگ کہ یقین کریں میں نے ایسے پیر اور مرید کوئی نہیں دیکھے دونوں کی طرح، مرشد اور مرید، اور ایسا باپ اور ایسا بیٹا کوئی نہیں دیکھا، نہ اتنی آپس میں محبت کرنے والا، نہ اتنی اطاعت کرنے والا، نہ ایک دوسرے کے مشن کو سنبھالنے والا، کہ والد کا مشن بیٹے نے ایسے سنبھالا کہ اپنی جان سے بھی آگے سمجھا، اور آپ سب لوگوں کی یہاں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے۔ عزیزان محترم، یہ بات ہر دفعہ آپ کو کہا جاتا ہے، ہر دفعہ سمجھائی اور کہی جاتی کہ نسبت رسولی شجر ایمانی کی جڑ ہے، اور ایمان کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اگر نسبت نہیں ہوگی، تعلق نہیں ہوگا، رشتہ نہیں ہوگا، یہ محبت اور عشق نہیں ہوگا، تو پھر نہ یہ عمارت قائم رہ سکتی ہے، نہ یہ شجر ہرا بھرا رہ سکتا ہے۔ دنیا کے حوادث اس کو اکھاڑ کے دور پھینک دیں گے، شیطان اور نفس انسان کو غافل کر کے اندھیروں کی طرف لے جائے گا۔ ہمیں اگر روشنی کی طرف کوئی چیز لے جاتی ہے اس دنیا میں تو وہ صرف اور صرف نسبت رسولی کی روشنی۔ آج کا دن عزیزان محترم، آج کا دن ایک عظیم دن ہے، عظیم دن ہے، اس لیے کہ آج کے دن جس عمل کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ عمل عظیم ہے، عظیم ترین ہے، میرے رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ مقبول ہے، یعنی اللہ کا ذکر۔ آپ اس عمل کے لیے آئے ہیں کہ جو بندے کو رب کا محبوب بنا دیتا ہے، جو گمراہ اور گناہ گار کو بھی محسنین میں شامل کر دیتا ہے، جو سینوں کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ آپ اس عظیم عمل کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جس کی وجہ سے رب ذوالجلال کی توجہ آپ کو ملتی ہے، آپ اس کی محبتوں کے حقدار ہو جاتے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے اسے یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں بیٹھا آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ اس محفل میں آپس میں بیٹھے اسے یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور قدسیوں کی محفل میں آپ کو یاد کر رہا ہے۔ آج آپ کو یہ عظیم دن میسر ہوا ہے، کیوں کہ آج اس عظیم عمل کا دن ہے، وہ عمل کہ جو کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے حفاظت کے حصار میں لے لیتا ہے، وہ عمل کہ جس کے کرنے والوں کو فرشتے یعنی قدسی زمین میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور جب انہیں ایسی محافل مل جاتی ہیں تو فرشتے آ کے ایسی محفل والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس عمل میں یعنی ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ وہ عمل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ جو انسان کی گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ صرف ذکر کرنا نہیں، ذکر والوں کی طرف جانا، ادھر جانے کی نیت کرنا بھی انسان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں حدیث سے ثابت ہے، ایک بھی ایسی نہیں ہے جو میں فلسفہ بگاڑ رہا ہوں۔ حاضرین محترم،
یہ عمل جو آج آپ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذاکرین کو اور اپنا ذکر کرنے والوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، اور بھلا اللہ تعالیٰ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ مبارک ہو آپ کو آپ کے رب کے رنگ کی کہ میرے رب نے آپ کو اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ آپ کے آج کے بہتے ہوئے پسینے کا ایک ایک قطرہ میرے رب رحیم کے سامنے ہے جو سب سے بڑا سخی ہے۔ ارے دنیا کے سخی بادشاہ جو ہوتے ہیں، جو سخی دوست ہوتے ہیں، ارے دنیا کے جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں، ان کی خاطر بھی اگر تم پسینہ بہاؤ تو وہ نہیں بھولتے۔ تم نے تو آج اپنے رب کی خاطر پسینہ بہایا ہے، اس سورج کی تبش کو برداشت کیا ہے۔ کیا تمہارا رب جو سب سے بڑا سخی ہے، جو سب سے بڑا مہربان ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو سب سے زیادہ غیرت مند ہے، جو کسی کا حساب نہیں رکھتا، سب کے حساب چکتا کر دینے والا ہے، کیا وہ بھول جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ آج تم اپنے رب کی عنایات کے حقدار بن گئے، تمہیں مبارک ہو۔ کون لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رنگ میں رنگ دیا؟ یا جب رنگے جاتے ہیں لوگ تو کیا ہوتا ہے عزیزان محترم؟ جب اللہ کے رنگ میں بندے رنگے جاتے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جب یہ مقام مل جاتا ہے تو پھر عزیزان محترم آگ بھی آپ کے لیے گلزار ہو جاتی ہے، آپ کے ہاتھ کی چھڑی سے سمندر بھی شک ہو جاتا ہے، اور آپ کی نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے بھی اترتے ہیں۔ حاضرین محترم، پھر یہ خیال بھی آتا ہے کہ ہم تو ذکر کے لیے جمع ہوئے، یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، جانے رب ہمارا یہ عمل قبول کرتا ہے نہیں کرتا، ہم تو کوشش کر رہے ہیں۔ وہ مہربان رب تو ہے لیکن کوئی نشانی بھی تو ہو۔ مولانا روم نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ ایک شخص ساری رات رب کا ذکر کرتا رہا، بہت مشغول رہا ذکر میں، تو شیطان کو یہ گوارا نہیں ہوا، اس نے سوچا اسے میں غافل کرتا ہوں، تو اس نے آ کے تو اس کے ذہن میں ڈالا، اس کو کہا کہ تم تو اتنا ذکر کر رہے ہو، تمہارے رب نے بھی تمہیں لبیک کہا ہے؟ کچھ تمہارا رب بھی کو معلوم بھی ہوا، یا اس ذکر کو اس نے سنا بھی ہے، یا تمہیں لبیک کہا ہے، وہ بھی تمہارے کو یاد کرتا ہے، تمہارا ذکر کرتا ہے، یا تم ویسے ہی بیٹھے ہو ساری رات؟ وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا اور ذکر کرنا اس سے چھوٹ گیا، دل پریشان ہو گیا، غمگین ہو گیا، آنکھ لگ گئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام، مولانا روم کہتے ہیں، حکایت ہے سمجھانے کے لیے، حضرت خضر علیہ السلام اس کے خواب میں آئے اور آ کر کہا کہ تم نے ذکر کیوں کرنا چھوڑ دیا ہے، کم کیوں کر دیا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے کم کر دیا ہے کہ مجھے شک ڈال دیا، اللہ سنتا بھی ہے نہیں میری ذکر کو، میں گناہ گار بندہ ہوں، ذکر کرتا رہتا ہوں، اس کی اونچی شان ہے، وہ مجھے لبیک بھی کہتا ہے یا نہیں؟ تو خضر نے کہا تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں لبیک نہ کہتا تو تمہیں توفیق ذکر ہی نہ دیتا۔ تم یہ جو ذکر کر رہے ہو، جو اللہ کو بار بار یاد کر رہے ہو، اسی میں تو میری لبیک چھپی ہوئی ہے۔ میں لبیک کہتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، تو تم اور ذکر کرتے ہو، میں اور قبول کرتا ہوں، تم اور ذکر کرتے ہو، میں اور قبول کرتا ہوں، تمہیں اللہ اور توفیق دیتا ہے۔ تو لہٰذا رب کی یہ لبیک بھی آپ کو مبارک ہو کہ میرے رب نے آپ کو توفیق اس لیے دی اور اس لیے دیتا ہے بار بار ذکر کرنے کی، بار بار یہاں جمع ہونے کی، کہ میرا رب
آپ کے ذکر پر لبیک کہتا ہے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ الحمدللہ۔ اتنا عظیم عمل ذکر کا میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک دم دریافت کیا کہ وہ آگے نکل جانے والے کہاں رہ گئے ہیں۔ تو ساتھ صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ حضور جو لوگ ہمارے ساتھ تھے کچھ پیچھے رہ گئے ہیں سفر میں، کچھ تھوڑا آگے نکل گئے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا میں سفر میں چلنے والوں کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ میں تو ان لوگوں کا پوچھ رہا ہوں، میں تو ان کا ذکر کر رہا ہوں جو ذکر کے، اللہ کے ذکر کے فریفتہ ہیں، کہ وہ سب سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ صحابہ اکرام نے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجاہدین میں سے سب سے زیادہ درجہ کس مجاہد کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ مجاہد کو جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، نیکی کا عمل کرنے والے جو ہیں، ایمان لانے والے جو ہیں، ان میں سے زیادہ درجہ کس کے؟ آپ نے فرمایا وہ ایمان لانے والا جو ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہر نیک عمل کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ پوچھا گیا روزہ، حج، زکوٰۃ، کہ یہ سب کرنے والوں میں سے افضل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان سب اعمال کے ساتھ ساتھ جو ذکر زیادہ کرتا ہے وہ ان میں فضیلت لے جاتا ہے۔ اتنا عظیم عمل کہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو احد کے پہاڑ جتنی خیرات کرنے سے بھی بہتر ہے۔ جب پوچھا گیا تو میرے آقا نے جواب میں فرمایا کہ یہ اس مجاہد سے بھی بہتر ہے کہ جو جہاد کر رہا ہو اور اس کی تلوار جہاد کے دوران ٹوٹ جائے، اور جہاد کرتے کرتے وہ خود شہید ہو جائے، یا کسی دشمن کو، کافر کو جہنم واصل کر دے، یہ اس سے بھی بڑھ کے۔ اتنا بڑا درجہ ہے رب کو یاد کرنے کا۔ اسی لیے یہ میرا رب اسی کو توفیق دیتا ہے اس ذکر کی کہ جس کا ذکر وہ قبول کرتا ہے، اور پھر جب ذکر والوں کا ذکر قبول ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، وہ اپنے رب کے ہو جاتے ہیں اور رب کی ساری کائنات ان کی ہو جاتی ہے۔ حاضرین محترم، جس عظیم ہستی کے ذکر کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اس عمل کو مزید سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اس ذات کی عظمت، اس کی بندے سے محبت، اس کے انعامات کیا ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس ذکر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کیوں۔ اور اس میں شک نہیں کہ انسانی ذہن جو ہے وہ رب ذوالجلال کی عظمتوں کا احاطہ تو کر نہیں سکتا، وہ کیسے اس کا ادراک کرے، لیکن میرے رب نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں ہر سو۔ اپنے آپ کو دیکھیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کتنا میزان ہے آپ کے سر کے بالوں سے لے کے آپ کے پیر کے ناخن تک، آپ کے اعضاء تک، سینے میں دھڑکنے والا دل اور پھیپھڑے اور یہ اعضاء جو جسم کے اندر ہیں، ان سے لے کے آپ کے بازو، ہاتھ اور ٹانگیں۔ حاضرین محترم، اہل دانش کہتے ہیں کہ اگر انسان کے جسم میں سے صرف اس انگلیوں کو نکال دیں، یہ انگلیاں مائنس کر دیں، تو جتنی ترقی دنیا میں ہوئی ہے ساری ختم ہو جائے۔ صرف یہ انگلیاں رب ذوالجلال نے جو بنائی ہیں، ان کی وجہ سے کائنات کی ساری ترقی۔ پھر آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی غذا کو بندوبست ماں کے سینے میں کر دیتا ہے۔ ربوبیت دیکھیں، جتنی
آپ کو اس دنیا میں ضرورت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں آپ کے لیے مہیا کر دی. سب سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے تو کرۂ ارض کو ہوا سے بھر دیا. پانی کی ضرورت ہے تو ندی نالے چشمے بہا دیے. غذا کی ضرورت ہے تو لہلہاتے کھیت پیدا کر دیے, مال مویشی رکھ دیے. کرۂ ارض کے موسموں کے لیے اور اس کرۂ ارض کی حفاظت کے لیے اگر ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام شمسی میں کیسا میزان پیدا کر دیا. اور یہ ہر چیز آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے میزان سے چلاتا ہے. کتنی رحمتیں ہیں, کتنی عنایتیں ہیں میرے رب کی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ 70 گنا ایک ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور محبت اور رحمت کے بحر بے کرامے سے ایک قطرہ جو دنیا کی طرف پھینک دیتا ہے تو ازل سے لے کے ابد تک کے ماں باپ کے سینے ماں باپ کی محبت اور ربوبیت سے بھر جاتے ہیں. وہ مقام, وہ عظیم محبت, اور انسان غفلت کا مارا ہوا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تو یہ کیا چیز تیرے رب سے دور کرتی ہے کہ کیوں دور ہو جاتا ہے؟ خالق کے چھوڑ کے مخلوق کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. مسبب الاسباب کو چھوڑ کے اسباب کا فریفتہ ہو جاتا ہے. رب ذوالجلال سے منہ موڑ کر شیطان اور نفس کی باتیں سنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھیں تو ہیں دیکھنے کے قابل نہیں, کان تو ہیں سننے کے قابل نہیں, ذہن تو ہے سمجھنے کے قابل نہیں. علم ہے, آپ کی دیوانیں آپ کی ڈگریوں سے بھری پڑی ہوں گی, آپ کے ڈیسک پر بے شمار ڈگریاں سجی ہوں گی, لیکن العلم حجاب الاکبر, یہ وہ علم ہے جو آپ کے لیے سب سے بڑا پردہ بن گیا. اور یہی وہ خدمت ہے جو ہمارے خواجگان نے ادا کی کہ نسبت رسولی کا وہ نور آپ میں تقسیم کریں کہ جن سے یہ آنکھیں دیکھنے لگیں, یہ کان سننے لگیں, یہ دل و دماغ سمجھنے لگیں, اور انہیں سمجھ آئے کہ رب ذوالجلال کی کیا عنایات بندے پر ہیں, اور پھر بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور صبغت الرسول اور صبغت اللہ کے رنگ میں رنگا جائے, اور پھر دنیا اور آخرت کی فلاح و نجات اس کا مقدر بن جائے. حاضرین محترم, آپ یہاں آئے ہیں, اب کچھ حاصل جو آپ نے کیا ہے, یہ جو رنگ آپ کو ملا ہے, یہ جو موقع آپ کو ملا ہے, یہ رب کے فضل و کرم سے جو عنایات آپ کو ملی ہیں, جو آپ نے اپنے دامن کے رب ذوالجلال کی رحمتیں اپنی نیت اور خلوص کے مطابق سمیٹی ہیں. عزیزان محترم, ان کی اب حفاظت بھی ضروری ہے. ان کی حفاظت کیجئے. ان کی حفاظت کیجئے کیونکہ یہ قیمتی دولت ہے, اور اس کی حفاظت کا سب سے اچھا طریقہ اور سب سے بہترین طریقہ ایک ہی ہے کہ اس دولت کو عام کیجئے. لہذا جب یہاں سے جاؤ تو مہکتے ہوئے جانا, مہکاتے ہوئے جانا,
جس شہر، جس گلی، جس بازار میں سے گزرو، جس علاقے میں رہو، جس شہر میں رہو، وہاں نسبت رسولی کی مہک کو محسوس ہونا چاہیے۔ اس کی بہت ضرورت ہے عزیزان محترم، آج کے دور میں تو انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آج مسلمان باہم دست و گریباں ہیں، اور یہ طریقہ ہے نسبت رسولی کا، اور ہمارا موڑشی سے یہ سبق ہے کہ ہم ہمیشہ تفرقہ بازی اور اس قسم کی باتوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی بات ہوتی ہے، ہمیشہ یکجا ہونے کی، اکٹھا ہونے کی بات ہوتی ہے، اور یہی نسبت رسولی کا سبق ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھا کرو میرے آقا کی امت کو۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ جو نور تمہیں ملا ہے یہ ان تک منتقل ہوگا، ان سے آگے جائے گا، اور تمہارا نور بھی کئی گنا بڑھتا جائے گا۔ تمہارا فرض ہی تب ادا ہوگا کہ جب تم اس نسبت رسولی کی روشنی کو عام کرتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے اس عظیم عمل کی حفاظت کرنے کی، اور اس روشنی اور اس خوشبو کو عام کرنے کی، اور دور دور تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، دیکھیں بابا جی صاحب یہی مسند پہ تھے، رخصت ہو گئے۔ اس دنیا کے لیے کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کوئی ناگزیر نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، رب کی طرف سے آتے ہیں، رب کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ میں تو ہوا کا جھونکا ہوں، گزر جاؤں گا، یہی ہے، یہی زندگی ہے۔ بابا جی صاحب پردہ فرما گئے، ان کی مسند پر پیر صاحب بیٹھ گئے، انہوں نے خدمت کی۔ آپ پردہ فرما گئے، ہمارے پیر و مرشد مسند پر جلوہ گر ہوئے، انہوں نے خدمت کی، وہ رخصت ہو گئے، اور مجھ غلام کو آپ کی خدمت کی ڈیوٹی دے گئے۔ وقت آئے گا میں بھی اپنا کام پورا کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آج جس مسند میں میں کھڑا ہوں، بات کر رہا ہوں، وہاں پہ دیدہ پر نذیر بیٹھا ہوگا، وہ مجھ سے بہتر آپ کی خدمت کر رہا ہوگا، اور میرا بیٹا مراد نذیر اپنے بھائی کی طاقت بن کر، اس کی آنکھوں کی روشنی بن کر، اس کے بازو بن کر اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور نسبت رسولی کی اس روشنی کو لے کے دونوں بھائی دور دور تک پھیلا رہے ہوں۔ دعا کریں، ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری نسل کو آپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانے میں اپنے آپ کو آپ کا خادم سمجھتا ہوں، یہ میری سب سے بڑا میرا عہدہ اور ڈگری ہے کہ میں آپ کا خادم ہوں، اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میرے مرشد پاک نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اپنی پوری کوشش کرتا ہوں عزیزان محترم، میرے بچوں، میری بچیوں، میری بہن بھائیوں، میری صبح شام، میرے شب و روز سب آپ ہیں۔ میرا گھر، میرا گھرانہ، میرا خاندان آپ ہیں۔ میرا سب سے اہم رشتہ آپ ہیں۔ اپنی پوری کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت کرنے کی۔ کسی موقع پر، کسی جگہ پر انسان ہوں، خطا کا پتلا ہے، خطا ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کمی رہ جائے تو مجھے معاف کر دے۔ اور یہ دعا کرنا کہ جب تک زندہ ہوں آپ کی خدمت کرتا رہوں، اور یہی خدمت کرتے کرتے میں تو ہوا کا جھونکا ہوں، گزر جاؤں۔ دعا کریں۔
اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو، اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں معاف فرما، اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما، اپنا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بنائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا غلام اور عاشق امتی بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہمارے درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ پر رحم کرم اور مہربانی فرمائے، ان کی ساری مشکلیں، تکلیفیں، مصیبتیں دور فرمائے، دنیا و آخرت کی فلاح و نجات عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ فوت ہو گئے، ایک یا دونوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، آخرت کے سفر کو آسان کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت کی فلاح و نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان عطا فرمائے، ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں، خطاؤں، غلطیوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آئندہ کی ساری زندگی اس کی بندگی، اس کے حبیب کی غلامی میں گزاریں، اور اس طرح ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ نور ایمانی سے منور رکھے، نسبت رسولی سے روشن رکھے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت عزتوں کا مالک ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت اور رسوائی سے بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے، عزت میں اضافہ فرمائے، ذلت، رسوائی، بے عزتی، بدنامی اور شرمندگی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شرم پردہ رکھے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اپنوں کے سامنے بھی اور غیروں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے تمام خزانوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، وہ جسے چاہے بے شمار دے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے، ہمارے پیاروں کو مالا مال فرمائے، بے شمار و بے حساب عطا فرمائے، ہمارے وہم و گمان سے زیادہ عطا فرمائے، ہماری طلب سے زیادہ عطا فرمائے، ایسی ایسی جگہ سے بھی عطا فرمائے جہاں سے ملنے کا گمان ہی نہیں۔ پھر جو کچھ عطا فرمائے مولا اس کی حفاظت بھی ہو، اسے استعمال کرنے کی عقل، فہم اور سمجھ بھی عطا فرمائے، اس میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دوست، احباب، عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، چاہنے والے، جاننے والے، سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، مہربانی فرمائے۔ ہمارے دوست احباب اور ان کے اہل و عیال پر بھی رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کی نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان پر رحم فرمائے۔ فلسطین سے لے کے ایران تک اور ایران سے لے کے کشمیر تک، کشمیر سے لے کے مغرب تک، یہ سارا علاقہ جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں تکلیف میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی اس امت پر رحم فرمائے، ان کے گناہ، ان کی خطائیں معاف کر کے ان میں طاقت عطا فرمائے، ان میں اتحاد عطا فرمائے، ان میں یکجہتی عطا فرمائے، انہیں یہود و نصارہ اور مشرکین پر فتح عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ موڑ شریف کے اس دربار اور اس سلسلے کی حفاظت کرے، اس موڑ شریف کو آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو آپ کا خادم بنا کے رکھے، آپ کی خدمت میں زندہ رہیں اور آپ کی خدمت میں اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نسبت رسولی کے اس مشن کو آگے بڑھائیں، اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ ہر فرد آپ میں سے نسبت رسولی کی شمع لے کر پوری دنیا کو روشن کریں نسبت رسولی کی روشنی سے، اس کی مہک اور اس کے اجالے سے ہر ایک کو معلوم، جہاں سے آپ گزریں اللہ کرے کہ آپ کو رب ذوالجلال و مقام عطا فرمائے کہ جہاں سے آپ گزریں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آقا کا غلام جا رہا ہے، یہ نسبت رسولی والا جا رہا ہے، یہ محبتوں والا جا رہا ہے، یہ روشنیوں والا جا رہا ہے، یہ خوشبوؤں والا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے اور مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دشمنوں کو زیر کرے، ہمیں ان پر ہمیشہ غلبہ عطا فرمائے، ظاہری دشمن ہو یا چھپے ہو۔ اللہ تعالیٰ کبھی ان کے سامنے مجبور نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے سامنے کمزور نہ کرے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو انسانوں کے غلبے سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہر ایسی مجبوری سے بچائے کہ جس کے ہوتے ہوئے بندہ رب کو بھی بھول جاتا ہے۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنی بندگی میں زندگی دینا اور اپنی ہی بندگی میں موت دینا۔ خادمین لنگر جو آپ کے بہت عزیزان محترم، ایک بات بہت ضروری ہے جو میں شاید پہلے کی ہوگی لیکن ابھی دوبارہ، یہ جو خادمین لنگر ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی خدمت پہ جو مامور ہوتے ہیں، یہ کافی دنوں سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی نیند کم ہوئی ہوئی ہوتی ہے، کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دربار میں ملاقات کرانے والوں کو دیکھ لیں، آپ کو جو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیں، پسینے سے شرابور ہوتے ہیں، ان کے کئیوں کے تو بیچاروں کے ہوش ٹھکانے نہیں ہوتے، ان کی وجہ سے، ان کے ہاتھ سے، ان کی زبان سے اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی سختی آپ دیکھیں اور آپ کے دل کو ملال ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیں، کیونکہ وہ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اسی خدمت کے دوران آپ کی سہولت کے سامان کے لیے کام کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کوئی سختی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کریں اور ان کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمت سے بڑھ کے عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ اس عرصے میں فوت ہو گئے ہیں جو موڑاشی سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ذکر صرف ایک کا ہی اب کروں گا، اس میں بہت سے لسٹ ہے۔ حاجی محمد نظر صاحب بہت پیر صاحب سے محبت کرنے والے، پیر صاحب ان پر بہت محبت کرتے تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے، بہت اعتبار کرتے تھے۔ اسلام آباد کے آستانے کا ساری ذمہ داری ان کے سپرد ہوتی تھی، کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی تھی، فون کرتے تھے، کوئی چیز بھی ہو، حاجی صاحب کو فون کرو، حاجی صاحب کو بتاؤ یہ کر دینا ہے، وہ کر، کوئی بھی کام۔ اچانک موت، لیکن زبردست موت، کہ اللہ کا کلمہ پڑھتے پڑھتے رات کو شام کی عصر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی، خود کھانا اٹھا کے لائے میرے کمرے میں میرے لیے، اور مغرب کے بعد ہسپتال چلے گئے اور پھر شام فوت ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ ہسپتال گئے کلمہ پڑھتے پڑھتے۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے۔ بہت سے بیمار مریض ہیں، تکلیف میں ہیں، یوں تو یہاں بھی بے شمار جو ہیں 80% لوگ تکلیفوں میں ہیں، بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیماریاں دور فرمائے، شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اب دیکھیے اسرار شاہ جنید شاہ کے والد ہیں، بہت بیمار ہیں، ہر روز یا ہر دوسرے تیسرے دن کا مجھے میسیج آیا ہوتا ہے۔ ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ خلیفہ حنیف خان صاحب ایبٹ آباد والے، ان کی طبیعت بہت ناساز ہے، ان کا بیٹا
صدون خان بہت ہی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے، بہت پیار کرنے والے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ پہلا عرس ہوگا حنیف خان کا کہ وہ شامل نہیں ہو سکا، چھوٹے بیٹے کو بھیجا ہے، صدون بھی بیمار، خاص دعا کریں دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر حاجی عبدالخالق صاحب روش ڈیل میں خلیفہ ہیں پیر صاحب، 3-4 دن پہلے میں نے انہیں، ابھی تک آئے، ہمیشہ اس سے 4-5 دن پہلے آ جاتے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں آئے تھے، تو میں نے ان کو میسج کیا، مجھے پتا تھا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، شدید علیل ہے، مجھے بھی معلوم تھا، میں نے ان کو میسج کیا، وہ سگنل کی وجہ سے کال نہیں مل رہی تھی، تو میسج کیا کہ بھئی آپ ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں، خیر ہو، طبیعت زیادہ خراب ہے، آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ مجھے ان کا جواب آیا کہ طبیعت بہت خراب ہے، شاید میں اس دفعہ اس میں شامل نہ ہو سکوں۔ میں نے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، بڑا افسوس تھا ان کو بھی۔ جمعے کے دن شام کو اچانک دیکھتا ہوں کہ وہ دربار شریف میں اندر آ گیا، میں کہ یہ کیا ہے خلیفہ صاحب، آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ شدید علیل ہیں، آپ تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں۔ مجھے پھر کرنل صاحب نے بتایا کہ وہ آگے ہوئے ہیں، پھر وہ اندر آئے، انہوں نے خود بتایا کہ 1 گھنٹہ انہیں ملا تھا غالباً کوئی بکنگ وغیرہ کے لیے، اس کے بعد پھر جہاز نہیں ملنا تھا، کہتے سخت پریشان تھا کہ یہ پہلا موقع ہوگا کہ میں برطانیہ سے عرس پر نہیں آؤں گا، سخت افسردہ تھا۔ پھر میں نے کہا جس اللہ نے شفا دینی ہے اسی کے ذکر کے لیے جا رہا ہوں، پھر پیچھے کیا رہنا، ٹکٹ کٹایا اور بیٹھ کے آ گئے، یہاں بیٹھ بھی نہیں سکے، پیچھے بیٹھے ہوئے، سخت شدید تکلیف میں، بیماری میں ہے۔ ملک ذوالقرنین صاحب پیر صاحب کے چہیتے مریدوں میں سے، خلیفوں میں سے، سخت تکلیف میں، یہاں سے گئے لنگر کی کام کے لیے گئے، انگلینڈ گئے، UK گئے، تو وہاں جا کے کولیپس کر گئے، گر گئے، ہسپتال اٹھا کے ان کو لے گئے، اسٹروک ہو گیا، کتنے دن ہسپتال میں داخل رہے، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا کہ آپ نے سفر نہیں کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو برطانیہ کے رہنے والے یہ سارے آتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ اپائنٹمنٹ لینا، تو ان کو کنسلٹیشن، تو یہ چیزیں مہینے بعد کی ملتی ہیں، اگر وہ رہ جائیں تو پھر بندہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو میں نے ان سے بات بھی کی تھی، میں نے کہا اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ نہ آئیں، انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے پیر صاحب کا عرس نہیں چھوڑ سکتا کسی صورت، ساری اپوائنٹمنٹ ہے، وہ کنسلٹیشنز، وہ چیزیں، اور بیڈ ریسٹ وغیرہ ادھر ہی پڑا، اور یہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں، رات کو پہنچ گئے۔ یہ اس طرح کی محبتیں ہیں، کس طرح، میں آپ کو وہی کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے پیاروں میں سے، ہمارے دوست احباب میں سے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے جو تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اب 22 اور 23 جولائی کی دعا، 22-23 جولائی کی دعا آپ کو پتہ ہی ہے، وہ یاد رکھیں۔ یہ سارے جو عرس کے اور دعاؤں کے دن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت کے دن ہوتے ہیں، وہ ضائع نہ کیا اللہ تعالیٰ۔ اور ہاں، سب سے اہم چیز ایک اور رہے گی، آپ جلدی بھی لگ رہے ہیں، خیر سب سے اہم چیز ایک اور دعا رہے گی، ایک دعا وہ نہیں کریں گے تو ناانصافی ہوگی کہ آپ تک اطلاع بھی تو پہنچی ہے، کوئی اشتہار سے پہنچی ہے، کوئی سوشل میڈیا سے پہنچی ہے، کوئی لوگوں نے گھروں میں خط لکھے ہیں، کوئی ہمارے خلفاء جگہ جگہ گئے ہیں۔ بڑی خوشی سے حافظ عامر اور ان کے بھائیوں نے اشتہار والی ڈیوٹی لی، پھر سب نے یہ پہنچانے والا جو کام ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور گھر گھر اطلاع دینا ہے، شاہد یوسف، فہد، یہ سارے لاہور والی گروپ اور دوسرے بھی بہت سے ہیں، سارے ہر گاؤں، ہر محلے، ہر جگہ پہ ان لوگوں نے کوشش کی ہے۔ جس نے جتنی کوشش کی ہے، آپ کو اس نیک کام کی طرف بلانے کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے کئی گنا بڑھ کے ان کو اجر عطا کرے۔